بلا تاخیر میں جناب قبلہ علامہ علمدار حیدر غازی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ رون کے ممبر افروز ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلی ولیک الحجت بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنا ارضک طوا وتمتع فیها طویلا اللہم ثبت قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب وأولادہ المعصومین حجج اللہ فی الدنیا والآخرہ بجائے محمد وآلہ الطاہرہ۔ مل کے اونچی آواز میں درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ کافی باب تشریف فرما ہے، درود پاک کی آواز کم ہے، زحمت نہیں عزت سمجھ کے صلوات۔ احسان نہیں ایمان سمجھ کے اونچی آواز میں درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ گناہوں کا کفارہ ہے، ذکر کثرت کا باعث ہے، خوشنودی خدا محمد و آل محمد کی دلیل ہے، ہر دعا کے مستجاب ہونے کی نجات سند ہے۔ جو بندہ آج کے دن پہ درود نہیں پڑھے گا اور خوش ہو کے نہیں پڑھے گا، نہ جانے پھر وہ کب خوش ہوگا، کب درود پڑھے گا۔ مل کے اونچی آواز میں درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، انیس الغریبین رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والمتين والحسين والمبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مل کے صلوات۔ سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص موالیان حیدر کرار کو اور بالاخص پردے کے وارث حقیقی آیت اللہ بقیت اللہ صاحب عصر والزمان سرکار قائم آل محمد مولا کی بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شیعان علی بن ابی طالب، ٹائم کم ہے، وقت کے نزاکت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، سردی کا بھی موسم ہے، میں بچیوں سے درخواست کروں گا ذرا خاموشی اختیار کریں۔ وقت کے نزاکت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، جتنا آپ سماعت فرمائیں گے اتنا ہی پڑھا جائے گا۔ پہلا فقرہ پڑھ کے آپ کے اذہان عالیہ کو چیک کرتے ہیں کہ جشن کتنا پڑھنا ہے۔
اور آپ کیا سنتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کا مزاج کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے علی والوں کا مزاج ایک ہوتا ہے۔ سردی اتنی نہیں جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں، ذرا بغلوں سے ہاتھ باہر نکالو۔ کسی عام بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بندہ اس کے گھر میں جائے تو وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ آج تو اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے۔ جو بندہ آج بھی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے خالی واپس چلا گیا، اس کے بندے کا یہاں پر آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ 14 کی عزت کی قسم ہے، پہلا فکرہ دے کے آپ کے معیار سماعت کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ آج لا الہ الا اللہ کے گھر میں علی ولی اللہ کی آمد ہے۔ شاباش، جو بولے ہیں انشاءاللہ یہ کسی کے محتاج نہ ہو، ان کے ذکر میں ہر بندہ نہیں بولتا، یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ خوش نصیب ہو آپ لوگوں کہ اللہ نے آپ کو وہ پیر عطا فرمائے ہیں کہ جن کی آپ خوشی بھی منا سکتے ہیں، جن کا آپ غم بھی منا سکتے ہیں۔ کائنات میں ایسے کسی کو نہیں ملے جیسے اللہ نے آپ کو ہادی اور رہبر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ہر صاحب کمال اپنے کمال پہ ناز کرتا ہے۔ جو جس فن کا ماہر ہو، جس کے اندر جو کمال ہو، وہ اپنے کمال کے اوپر ناز کرتا ہے۔ میں نے تمہید کو چھوڑ دیا اور آپ کی زحمت کو جلدی تمام کرنا چاہتا ہوں، لفظوں کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہر انسان اپنے کمال پہ نازاں ہے۔ کسی کو اپنے جاگنے پہ ناز ہے، کسی کو اپنے میدان میں جم کر لڑنے پہ ناز ہے، تو کسی کو اپنے رونے پہ ناز ہے، تو کسی کو میدان سے بھاگنے پہ ناز ہے، تو کسی کو اپنے کسی فن پہ ناز ہے۔ جب یہ حضرت انسان جو اکمل نہیں تھا، جو مکمل نہیں تھا، جب یہ کم تر انسان اپنے کمال پہ ناز کرنے لگا، یہ فکرہ نہیں ہے، پورا جشن آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ حضرت انسان جو کم تر تھا، جو فضیلت کا حامل نہیں تھا، جو ناقص تھا، جو مکمل نہیں تھا، جب یہ اپنے فن کے اوپر ناز کرنے لگا تو اللہ نے کہا میرے پاس بھی ایک ایسا سلطان ہے جس کے اوپر مجھ اللہ کو ناز ہے۔ بولیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ جس کے اوپر مجھ اللہ کو ناز ہے۔ کہا خدایا وہ کیسا سلطان ہے جس کے اوپر تجھ خدا کو ناز ہے؟ خدا نے کہا مجھے اس کی طہارت کے اوپر جب میں نے دیکھا تو میں نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب میں نے اپنے سلطان کو نبی کے بستر پر سوتا ہوا دیکھا تو میں نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جب میں نے اپنے سلطان کو میدان جہاد میں جم کے لڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے قصیدہ پڑھا کأنہم بنیان المرصوص۔ جب میں نے اپنے سلطان کو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے دیکھا تو میں نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب لوگوں نے اتنے بڑے کمال کے اوپر ناز کیا تو خدا بھی ناز کرنے لگا۔ جب خدا نے اتنا بڑا اپنے سلطان کا تعارف کرایا، تیرے میں ربی نے کہا اگر یہ سلطان مجھے مل جائے جو آج تک انبیاء نہیں کر سکے وہ میں کروں گا، جو آج تک انبیاء نہ کر سکے وہ میں مصطفیٰ کر کے دکھاؤں گا۔ خدا کی بارگاہ میں التجا کی خدایا یہ سلطان مجھے عطا فرما۔ کہا میرا حبیب تجھے رحمت العالمین بنایا بن مانگے، عرش کی سیر کرائی بن مانگے، قرآن جیسی کتاب دی ہے بن مانگے، لیکن یہ سلطان اتنا عظیم ہے میری بارگاہ میں آ کے التجا کرو۔
یہ بن مانگے نہیں ملے گا۔ تیرے میں نبی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور کہنا شروع کر دیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے خدایا مجھے اپنے ہاتھ سے ایک سلطان عطا فرما، اپنے ہاتھ سے مجھے ایک سلطان عطا فرما۔ ادھر تیرے میں نبی کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ خدا کی آواز آئی اے میرا خلیل ابراہیم، میں نے اپنے حبیب کو دینا ہے اپنے ہاتھ سے سلطان، ایک گھر کا انتظام کر۔ کہا ٹھیک ہے خدایا۔ کہ خدایا کسی بستی میں بنا دوں، سرسبز علاقے میں تیرا گھر بنا دوں تاکہ لوگ آتے رہیں، سیر و تفریح بھی ہو جائے، تیرے گھر کی زیارت بھی ہو جائے۔ خدا نے کہا نہیں میرا خلیل، میں چاہتا ہوں وہاں پہ بنا۔ معصوم کا کام ہے غیر آباد جگہ کو آباد کرنا، غیر آباد جگہ کو آباد کرنا۔ کوئی مکہ کو آباد کرے گا، کوئی مدینہ کو آباد کرے گا، کوئی کیزمین کو آباد کرے گا، کوئی نجف اشرف کو آباد کرے گا، کوئی مشہد مقدس کو آباد کرے گا۔ میں کہتا ہوں کسی وادی غیر ذی زرع، یعنی وہاں پہ بنا جہاں پہ آبادی نہ ہو۔ خدایا کوئی اچھا مصری معمار نہ بلا لوں؟ کہ نہیں میرا خلیل، دینا ہے میں نے سلطان، معصوم دینا ہے معصوم کو، تو لہذا اس کا انتظام بھی آپ کرو۔ تاریخ کہتی ہے جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے، میں کافی ساری تاریخ کے پہلو جات آپ کے سامنے سمیٹ کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جشن اگر پورا پڑھیں تو سر رات بھی پڑھیں تو جشن ختم نہیں ہوتا۔ گھر تیار ہو گیا، توجہ، تاریخ کہتی ہے اپنی طرف سے فکرہ نہیں۔ بہار الانوار علامہ مجسری فرماتے ہیں ادھر گھر تیار ہوا، ادھر تیرے میں نبی نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ 7 مرتبہ جبرائیل چل کے گیا ہے علی کی اماں کے دروازے پہ، 7 مرتبہ جبرائیل چل کے گیا ہے علی کی اماں کے دروازے پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے علی کی اماں میرے گھر میں آ جا، اے علی کی اماں میرے گھر میں آ جا۔ علی ابن ابی طالب کی اماں کہتے بے شک اللہ کا بلاوا ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا اپنے گھر سے نکلنا حرام ہے۔ جب تک میرا شوہر ابو طالب مجھے اجازت نہیں دے گا میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا۔ میں کلید بردار کعبہ کی زوجہ ہوں، میں نگہبان حرم کا حرم ہوں، ایک نہیں 14 کی اماں ہوں۔ تاریخ کہتی 8ویں مرتبہ جبرائیل آیا آگے کہتا ہے علی کی اماں ابو طالب سے پوچھ لیا ہے آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ تاریخ کہتی ہے علی ابن ابی طالب کی اماں، توجہ فرمائیے گا، یہ آپ کے اذہان عالیہ میں وہ تاریخ کے حقائق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آج تک کبھی نہ سنے ہو۔ علی ابن ابی طالب کی اماں خرامہ چلتے ہوئے جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، فکرہ سنیے گا، خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، تاریخ کہتی ہے علی کی اماں ایسے چل رہی تھی جیسے کو مالکن اپنی جاگیر میں چلتی ہے، جیسے کو مالکن اپنی جاگیر میں چلتی ہے۔ اب ایک فکرہ سماعت فرمائیے گا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، مکہ میں پہلا گھر ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کا کیا نام ہے؟ بولے ذرا، بیت اللہ۔ بیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ ایک اور فکرہ، اَنَا دَارُ الْحِکْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، کیا مطلب؟ یعنی میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ جو بندے عربی لغت سے واقف ہے نا اس کے لیے فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ دار کا مطلب بھی گھر، بیت کا مطلب بھی گھر، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ دار کا مطلب بھی گھر، بیت کا مطلب بھی گھر۔
دار اس گھر کو کہتے ہیں جس میں جایا جائے آیا جائے مگر وہاں پہ رکا نہ جائے. دار اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پہ جایا جائے آیا جائے مگر وہاں پہ رکا نہ جائے. بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پر جایا جائے اور پھر رات گزاری جائے. کاش آپ کو پہنچتے اس فکر کو میں کیا کہہ گیا. دار اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پر جایا تو جائے آیا تو جائے مگر وہاں پہ رکا نہ جائے. بیت اللہ یعنی بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پہ جایا جائے اور وہاں پہ رکا جائے اور وہاں پہ رات گزاری جائے. نہ جانے کیسا فکر آ گیا ہے. فروخ آباد والوں آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے یہ نوکر اس مکتب حسینیہ کا چھوٹا طالب علم آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہے پھر یہ بیت اللہ بنا کیسے ہے. وہ کون سی ہستی ہے جس نے جا کے کعبہ میں اسٹے کیا تھا, جا کے راتیں گزاری تھی, اور تاریخ میں کوئی نہیں ملتا. ایک علی ملتا ہے, دوسری علی کی اماں ملتی ہے. جشن مولود کعبہ, جشن مولود کعبہ, آمد مرتضی, مرحبا مرحبا, آمد مرتضی, مرحبا مرحبا. اچھا, ایک لفظ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے محمل, ایک ہوتا ہے مستعمل. فکرہ سنیے گا. مستعمل اسے کہتے ہیں جس کا معانی ہو, محمل اسے کہتے ہیں جس کا معانی نہ ہو. مثلا جشن وشن, لنگر ونگر, تو جو فرما رہے ہیں آپ, جشن وشن لنگر ونگر یعنی استعمال ہونے والا لفظ اور نہ استعمال ہونے والا لفظ, یعنی وہ معنی وہ لفظ جس کا معانی ہو یعنی وہ لفظ جس کا معانی نہ ہو. نہ جانے کتنے بندے اس فکر کو سلام کریں گے, نہ جانے کتنی ذات ہے وہ جو ہستیاں بابرکت جن کے الٹے نام بھی لو تو پھر بھی اس کا مستعمل ہوتا ہے, اگر مومن بھی لو تو پھر بھی مستعمل ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, یا اللہ, یہ ہے مستعمل, اس کا مومل ہے واللہ. فکرہ نے سماعت فرمایا, یا اللہ مستعمل محمل واللہ, علی مستحمل ولی محمل. کاش آپ سمجھتے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب فکرہ سنیے گا, کہاں پہ روکا تھا. علی کی اماں کعبہ کے قریب پہنچی, علی کی اماں کعبہ کے قریب پہنچی. بحار الانوار میں علامہ مجوسی فرماتے ہیں, توجہ, دیوار کعبہ پھٹی. عورت ایک نازک ذات ہوتی ہے جو خطروں سے کھیلتی نہیں, خطروں سے ڈرتی ہے. کعبہ کی دیوار پھٹی تھی, علی کی اماں کو پیچھے جانا چاہیے تھا. علی کی اماں آگے بڑھ رہی ہے. یہ میرے فکرہ نہیں کہ افضل حدیث صاحب کا فکر ہے. وہ فرماتے ہیں علی کی اماں ڈری نہیں, علی کی اماں خانہ کعبہ کے پاس آئی بلکہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی. ایک دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی, دوسری دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی, تیسری دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی, چوتھی دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی. وہ فرما رہے تھے کہ علی کی اماں خانہ کعبہ کے سنٹر میں رکی تاکہ 14 صدیوں گزرنے کے بعد اگر ہو سکتا ہے کہ معرف کو بندہ کبھی اس دیوار کے ساتھ رک جاتا, کبھی اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا, کبھی اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. علی کی اماں نے سارے بندوں کے ادھر ختم کر کے خانہ کعبہ کے سنٹر میں علی کی اماں نے وہاں پہ اپنے آپ کو روکا اور جناب علی ابن ابی طالب کی وہاں پہ آمد ہوئی. تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے, اور ادھر سے سجدہ کرو, درمیان میں علی آتا ہے, ادھر سے سجدہ کرو, درمیان میں علی آتا ہے, ادھر سے سجدہ کرو, درمیان میں علی آتا ہے, ادھر سے سجدہ کرو, درمیان میں علی آتا ہے. تو فکرہ کہہ دوں, اوے کہاں کہاں جاؤ گے, علی نہیں ہے تو عبادت ہی نہیں ہے.
سامعین گرامی قدر، آگے والے فکرے اور حسین آ گئے، ٹائم بھی کم ہے، حسین بندوں کے سامنے حسین باتیں، ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ گنے چنے بندے استخارے والے ہوتے ہیں جن کے لیے باتیں ہوتی ہیں، وہ میرے خیال میں آپ بیٹھے ہیں، میں آپ پہ حسن ظن کر رہا ہوں، آپ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے اوپر میں حسن ظن کر کے یہ بات کرنے چاہوں۔ علی خانہ کعبہ میں آئے، علی کی اماں اندر چلی گئی، دیوار کعبہ پھر مل گئی۔ اب میں نے اشارہ کرنا ہے، دیکھنا کتنے بندے پہنچتے، 13 14 15 عباس ابن عبد المطلب بہار الانوار علامہ مجلسی وہ روایت کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے تو علی کی اماں کو دیکھنے والے لوگ ہی نہیں تھے تو کم، لیکن جب علی کی اماں اندر چلی گئی، دور دور تک یہ خبریں پہنچ گئی، مکہ مدینہ یمن شام نہ جانے کہاں کہاں ایک بی بی اندر چلی گئی ہے جو دروازے سے نہیں گئی ہے، در سے نہیں گئی ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی ہے، علی کی اماں اندر چلی گئی ہے، علی کی اماں اندر چلی گئی ہے، بندے پریشان تھے، ابو طالب نہیں، بندے پریشان تھے، ابو طالب نہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب علی کی اماں اندر چلی گئی، بڑے بڑے بندوں نے بڑی بڑی چابیاں لگا کے تالے کو کھولنے کی کوشش کی، تالا کھلتا نہیں تھا۔ جو پہلے تھے بندے انہوں نے اعلان کر دیا کہ آ جاؤ، کوئی بی بی اندر گئی ہے۔ علامہ بہار الانوار میں مجلسی فرماتے ہیں کہ دور دور تک یہ خبر پہنچ گئی، بڑے لوگ ہیں جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے کہ علی کی اماں اندر چلی گئی ہے، ابو طالب کی زوجہ اندر چلی گئی ہے، کہ یہ واقعی بات سچ ہے کہ ایک بی بی اندر چلی گئی ہے۔ علامہ بہار میں فرماتے ہیں کہتے تاریخ عرب میں دو بہت بڑے اجتماع ہوئے ہیں، کہتے ایک 18 ذی الحج کو غدیر کے مقام پہ، کہتے وہ بھی علی کی وجہ سے ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 30 عام الفیل کو 13 رجب کو کعبہ کے دروازے پہ وہ بھی علی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کہتے یہ دونوں اجتماع علی کی وجہ سے ہے۔ کہتے 18 ذی الحج والا جو اجتماع تھا وہ اقرار علی کے لیے تھا، اور 13 رجب والا اجتماع کہ دیدار علی کے لیے تھا۔ علی کی اماں کعبہ میں رہی، چوتھے دن مصطفیٰ آئے، 13 14 15 16 رجب کو سرکار مصطفیٰ آئے، دروازے سے آئے۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فکرہ عالمانہ نہیں، طالبانہ ذمہ داری سے، طالب علم ہوں اس مکتب کا چھوٹا سا ذمہ داری سے یہ فکر کہہ رہا ہوں۔ رسول خدا آئے، سلام کیا، چچی نے سلام کا جواب دیا، کیا حال ہے؟ ہم تو ٹھیک ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، زندہ رہنے کے آثار نہیں۔ وہ کیسے؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے آتا ہے تو روتا ہے، آتا ہے تو آنکھ کھولتا ہے، آتا ہے تو کچھ کھاتا ہے۔ علی نے نہ آنکھ کھول لی، علی نہ رویا، علی نے نہ کچھ کھایا۔ مجھے نہیں لگتا یہ بچہ زندہ رہے گا۔ کہ رسول خدا نے فکر ارشاد فرمایا چچی یہ کائنات کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہے۔ فکرہ کہوں اگر آپ بولیں گے تو نبوت کی رحل پہ امامت کا پہلا چمن آیا۔ علی ابن ابی طالب رسول خدا کے ہاتھوں پر آئے۔ توجہ، علی ابن ابی طالب کو دیکھا رسول خدا نے، باتوں باتوں میں بھائی نے بھائی سے بات کی۔ علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ رسول خدا میں چاہتا تھا، کعبے میں تھے بت، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔
یا علی تیری عزت پہ ہزار جانیں قربان، پوری کائنات قربان کروں، اس فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ علی کتنی عزت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کہ میری آنکھ کھلے تو میں نبی کو دیکھوں۔ میں نبی کو دیکھوں، میں نبی کو دیکھوں۔ ایک فکرہ میں نے آخر میں روکا تھا، ایک درمیان میں میرا دل کر رہا ہے وہ یہاں پہ بتاؤں، وہ میں نے جان بوجھ کے اس کو روک کے آگے چلا گیا۔ وہ ماحول میں سازگار مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ بتاؤں۔ عقیدہ مضبوط ہے تو فکرہ بیان کرتا ہوں۔ جس بندے کا عقیدہ ڈگمگا جائے وہ بے شک اٹھ کے باہر چلا جائے، اس کے لیے فکرہ نہیں ہے۔ علی کی اماں کعبہ کے قریب پہنچی تھی تو جا کے ایک فکرہ کہا تھا، اے خدایا میں تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ نہ جانے کتنے بندے بول لیں گے عقیدے کا فکرہ، عقیدے کا فکرہ۔ تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، کعبہ بنانے والے پر ایمان رکھتی ہوں، کعبہ کی عزت کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ خدایا تجھے کعبے کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ۔ آگے والا فکرہ سنیے گا، خدایا تجھے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا واسطہ۔ بندے کہتے ہیں یہ ناول ہوتے ہیں۔ علی کی اماں کہہ رہے خدایا جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں فکرہ کہہ گیا، میں نے کہا عقیدے کا فکرہ، خدایا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ ناول ہوتے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے کرو انکار، تجھے اس بچے کا واسطہ ولادت آسان کر۔ یہ جشن چل رہا ہے لائیو، میں پوری کائنات والوں کو فکرہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے عقیدوں کی درستگی کے لیے۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، علی اللہ نہیں، جو اللہ ہو اس کا یوم ولادت نہیں ہوتا، جو اللہ ہو اس کا یوم شہادت نہیں ہوتا۔ علی کا یوم ولادت بھی ہے، علی کا یوم شہادت بھی ہے۔ 13 رجب کو علی کی آمد ہے، 21 رمضان کو علی کی شہادت ہے، اور ہم تو کائنات والوں کو یہ علی کے فضائل بیان کر کر کے یہ کائنات کو بتاتے ہیں، اور کائنات والوں سن لو وہ علی کتنا عظیم ہے، جس کا آنا بھی اللہ کے گھر میں ہے، جس کا جانا بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ علی اللہ نہیں، علی اللہ کا عبد ہے، علی اللہ کا بندہ ہے۔ 3 دن ماں اور بیٹا خانہ کعبہ، میرے بعد مختصر نبی کے ہاتھوں پہ علی آئے، بات یاد ہے کہ نہیں؟ چلو میں یاد کراتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب سے جہنم کے بارے میں بتا رہے تھے، تو جیسے آپ نے نعرہ لگایا، درمیان میں کسی بندے نے نعرہ لگوا دیا، صلوات پڑھ دی، تو مولانا صاحب پوچھتے بتاؤ مجمع میں کہاں پہ پہنچا؟ تو مجمع کہتا قبلہ جہنم میں۔ نہیں بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا متوجہ ہو کے نبی کے ہاتھوں پہ علی، نبی کے ہاتھوں پہ، اور آسان کرو رسالت کے ہاتھوں پہ امامت۔ یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ میں چاہتا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ رویا کیوں نہیں؟ یہ میں جملہ محمل کہوں گا، ذہین مجمع وہ ہوتا ہے جو کھول لے، خطیب کا کام ہوتا ہے بات چھپا کے کرنا، ذہین مجمع ہوتا ہے جو کھول لے۔ علی رویا کیوں نہیں؟ محمل، یا علی رونے کی وجہ بتاؤ، تم روئے کیوں نہیں؟ آگے سے علی ابن ابی طالب کہتے رسول خدا رونے والا ماحول نہیں تھا، رونے والا مقام نہیں تھا۔ علی کھایا کیوں نہیں؟ رسول خدا آؤں آپ کا گواہ بن کر، کھاؤں میں اپنی اماں کے ہاتھ سے؟ ایسے نہیں، اچھا کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ تاریخ کہتے رسول خدا نے اپنی انگشت شہادت
علی ابن ابی طالب کے منہ میں دی، بیٹا آرام سے، یا رسول خدا کوئی نرم غذا مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کوئی نرم غذا؟ رسول خدا نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، اپنی زبان علی کے منہ میں دی، اپنی زبان علی کے منہ میں دی، جس کی پہلی گٹتی نبی کی زبان ہو، جو نبی کی زبان چوس چوس کے پلوان چڑھا ہو، وہ علی کتنی عزت کا مالک ہوگا۔ اچھا چوستے رہے علی، میرے پاس دیکھے پتر، چوستے رہے۔ ایک فکرہ خطیب کا ہے، ایمانت کے طور پہ میں ان کے اس حال ثواب کے لیے فکرہ کہتا ہوں، ان کی روح پر فتوح کے لیے۔ علی نے کہا یا رسول خدا، یہ مذہب ہے، یہ خانہ کعبہ سے لے کر گھر تک میری زبان آپ کے منہ میں رہے، تاکہ لوگ دیکھتے رہیں کہ پہلے دن سے نبی کی زبان علی کے منہ میں ہے، پہلے دن سے نبی کی زبان علی کے منہ میں ہے۔ جب لے کے جا رہے تھے تو رستے میں نبی نے پوچھ لیا یا علی اگر رج گئے ہو زبان کٹ لواں؟ اے پنجابی دا فکرہ سی، تاں میں پنجابی رج گئے ہو تو زبان کٹ لواں، رج گئے ہو تو زبان کٹ لواں۔ بڑا حسین فکرہ حسین لوگوں کے لیے۔ جب نبی نے یہ کہا اگر رج گئے ہو تو زبان کٹ لواں، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں یا رسول خدا، شریف زبانیں دے کے واپس نہیں لیتے، شریف لوگ زبانیں دے کے واپس نہیں لیتے۔ کہ یا علی کیا سناؤ گے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات نازل ہو چکی، زبور نازل ہو چکی، انجیل نازل ہو چکی، قرآن ابھی نازل ہونا تھا۔ میں قرآن سناؤں گا۔ علی نے قرآن پڑھا کرو علی والو۔ علی قرآن پڑھتا ہے تو علی کے چاہنے والوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ کا پیر ہے جن کے متعلق نبی نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ہمیں قرآن نہ آئے۔ الوی صاحب موبائل سے بیزی ہو، یہ بات میں لے لینا ہے تو جو فرما رہے ہیں آپ، ان باتوں میں بھی بولا کرو۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن آنا چاہیے۔ جن کو نہیں آنا چاہیے تھا وہ چھوڑتے نہیں، اور جن کے ساتھ متمسک رہنا چاہیے تھا جن لوگوں کو وہ پڑھتے نہیں۔ یہ ہماری شومی قسمت، اس وجہ سے ہم پیچھے۔ علی نے قرآن پڑھا، سورہ مومنون کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ یقیناً یہ مومن کامیاب ہے، یقیناً یہ مومن۔ یار اور میں کیا فکرہ کہوں آپ کی عزت کے لیے، علی نے آپ کی عزت کے لیے قرآن کی آیت پڑھ کے کائنات والوں کو یہ بتا دیا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، یقیناً یہ مومن کامیاب ہے۔ اس وجہ سے تو میں نے نبی کا بھی فرمان پڑھا ہے، نبی نے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت والے دن اور دنیا میں اگر کوئی امام کامیاب ہے اس کا نام علی ہے، اگر کوئی چاہنے والے کامیاب ہے تو وہ اس کا شیعہ ہے۔ جشن مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ، احمد مرتضی، مرحبا احمد مرتضی، صبح کے ساتھ دل بولا، سلیمان حیدری۔ یہ گھٹ گھٹ کے شرما کے نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کوئی پریشانی؟ میں آپ کی پریشانی کو توڑتا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے ہر طریقے سے نعرے لگوانے آتے ہیں جی، میں رخ بدل دیتا ہوں جی۔ وہ خطیب کیسا جو مجمع کو پڑھے ہی نہیں۔ 1965 کی جنگ ہر بندے کو یاد ہے، بولو کہیں تو لڑی بھی ہوئے تھی، ہے کہ نہیں؟ اس میں ایک تھا عزیز بھٹی شہید۔ لو میں نے رخ بدل دیا، اگر آپ اسی لحاظ سے سننا چاہتے تو میں اسی لحاظ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 1965 میں ایک تھا عزیز بھٹی شہید، ایک تھا کرنل شفقت عباس بلوچ۔ عزیز بھٹی تو بیچارہ لڑتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا نا، اسے نشان حیدر ملا تھا، اور کرنل شفقت عباس بلوچ اسے خطاب ملا تھا سیویئر آف لاہور، لاہور کا بچانے والا۔ یہ کرنل شفقت عباس کہتا ہے بڑے بڑے بندے میں نے بھیجے ایوب خان کے پاس، مجھے نشان حیدر لے کر دو۔ جو جاتا تھا آگے سے ایوب خان کہتا تھا زندہ کو نہیں ملے گا، سپاہی بھی ہو مر جائے، نشان حیدر۔
जिंदा को नहीं मिलेगा। वो कहता 3 महीने तक मैं बंदे भेजता रहा, कर्नल जनरल लेफ्टिनेंट बड़े बड़े बंदे जाते थे, आगे से अयूब खान कहता था जिंदा तो नहीं मिलेगा। कहता 3 महीने के बाद मैं खुद चलता हुआ अयूब खान के पास किया, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं देता निशान हैदर? वो कहता मैं बहादुरी से लड़ा हूँ, मुझे क्यों नहीं देता निशान हैदर? मैं बहादुरी से लड़ा हूँ, मुझे क्यों नहीं देता निशान हैदर? जब इसने 3 मरतबा कहा ना मुझे क्यों नहीं देता, मुझे क्यों नहीं देता, मुझे क्यों नहीं देता, उसने कलाई से पकड़ अलग कमरे में जाके कहता है कर्नल शफकत आबाद उस चीज का तकाजा करता है जिसका तू अहल नहीं है, बेशक तू बहादुरी से लड़ा है, तुझे आज खिताब मिला सेवियर ऑफ लाहौर, लाहौर का बचाने वाला। अगर आज मैं तुझे निशान हैदर दे दूं, आज तू जंग के लड़ा है, भागा नहीं है, अगर किसी जंग से भाग जाए अली की तौहीन हो जाएगी। हैदर मोहम्मद अली जना की ऊपर फतू के लिए बंदे कहते हैं का पाकिस्तान में क्या है? मैं कहता हूं ये पाकिस्तान तो बना ही मोहम्मद अली के सदके में है। ये पाकिस्तान तो बना ही मोहम्मद अली के सदके में। फौजियों की होती हैं यूनिटें, उनके होते हैं दस्ते, उनमें एक होता है दस्ते का अलमदार, दस्ते का अलमदार। मेरा अली कैद आजम का बनाया हुआ कानून है, उससे तक आज तक कोई माई का लाल बदल नहीं सका। पहले तो हर रोज आता था, अब 23 मार्च को सुबह टीवी खोल को देख लेना, आपको यह मंजर सामने आ जाएगा। फौजियों की होती है यूनिटें, फौजियों के होते हैं दस्ते। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जब पाकिस्तानी परचम लेकर, पाकिस्तानी अलम लेकर उस दस्ता के अलमदार के हवाले जब ये अलम करने लगता है, जब ये अलम करने लगता है तो सरकारी तौर पर ये जुमले कहने का पाबंद है। क्या मैं तेरे हवाले अलम कर रहा हूँ उस सुन्नत पैगंबर के मुताबिक, इस फिक्र के बाद हैदर हैदर की आवाज आनी चाहिए। मैं तेरे हवाले अलम कर रहा हूँ उस सुन्नत पैगंबर के मुताबिक। कौन सी? जिस तरह नबी ने खैबर में हैदर को दिया। नहीं 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 नहीं, इतना थका हुआ नारा मेरी खिताबत में नहीं चलता। जो बंदे कंजूसी से नारा लगा रहे हैं बेशक ना नारा लगाए, अगर नारा लगाना है तो फिर ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद होने चाहिए। अपने आप को परचम में अब्बास का बाजू बनाते हुए हर हलाली मवाली मिल के 5 दफा बोलेगा ज़बान के साथ दिल मौला अली 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 मौला। नाराए यूं नारे लगाओ ना, अपने पीर का शर्मा के क्यों लगाते हो? आपका वो पीर है जिसका बंदा 4 बंदों में नाम ले सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अली को लेके नबी घर पहुंचे, बात याद है कि भूल गई? अली को लेके नबी घर पहुंचे, एक बहुत बड़ा मुफ्ती आ गया जिसके पास होती थी बुट्टों की कदमों की मट्टी। जो बच्चा पैदा होता था उसके माथे पे लगाता था, जो बच्चा पैदा होता था उसके माथे पे लगाता था। इधर नबी अली को लेकर पहुंचे, इधर ये आ गया, इधर नबी अली को लेकर पहुंचे, इधर ये आ गया। अल्लाह के नबी तेरे घर में बच्चा आया है जो अभी काबा से लेके आए हो, माथे पे मट्टी लगानी है बुतों की। तारीख कहती है कि भाई ने भाई को देखा और इशारा हुआ, पहला शिकार है वापस ना जाए, पहला शिकार है वापस ना जाए। तारीख कहती, तारीख का फिक्रा अपनी तरफ से नहीं, तारीख का फिक्रा। मट्टी उठा के अली के माथे पे लगाना चाहिए, दस्ते यदुल्लाई में हरकत आई। तारीख कहती अली ने ऐसा तमाचा रसीद किया, खतीब का फिक्रा, एक ऐसा तमाचा रसीद किया अबू जहल को, इतना जोरदार तमाचा था, इतना जोरदार तमाचा था। फिर सुनो, इतना जोरदार तमाचा अबू जहल को लगा,
ابو ایک طرف ہو گیا، جہل ایک طرف ہو گیا۔ ابو ایک طرف، جاہل ایک طرف ہو گیا۔ اب یہ فکرے میرے نہیں، قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب کے ہیں، ان کے فکرے کوڈ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک سانپ رکھا ہوا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کے پاس چھوڑتے تھے، جس کو ٹھس لیتا تھا اس میں کچھ ہوتا تھا، جس کو کچھ نہیں کہتا تھا ماں باپ نے ٹھیک کیا ہے، میں بات کر گیا ہوں، جس کو ٹھس لیتا تھا حرامی، جس کو کچھ نہیں کہتا تھا حلالی۔ یہ لے کے آئے سانپ، علی کے پاس چھوڑا۔ جب علی کے پاس چھوڑا نا، یہ کیا ہے بھائی، مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر مل کے صلوات۔ یہ ساؤنڈ کے صحیح ہونے کے لیے بھی ایک صلوات پڑھے تاکہ بھائی صحیح کر دیں۔ نہیں بھائی چلو کوئی گال نہیں، مدینے والے سید ویسے بھی بتیاں بجھا کے پتہ کرتے ہیں اپنا کون اور پرایا کون ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ چلو جی چل گیا کوئی بات نہیں، چلو وہ نہیں سدھ یہ صحیح، یہ نہ سدھ وہ صحیح۔ توجہ بھائی، علی کے پاس بھی شام کو چھوڑا کہ علی کو ڈھسے، نہ جانے کتنا حسین فکر آ گیا ہے۔ فکر میرے نہیں، علی ابن ابی طالب کی اماں کے فکر ہے۔ جب علی کے پاس اس شام کو چھوڑا گیا نا کہ علی کو ڈھسے گا تو ہم نہ جانے کوئی باتیں کریں گے، علی ابن ابی طالب کے اوپر باتیں کسیں گے، نبی کے بھائی کے اوپر باتیں کسیں گے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر علی ابن ابی طالب کے پاس شام کو چھوڑا گیا، علی ابن ابی طالب نے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا اور دونوں کلے چیر کے رکھ دیے اس شام کے۔ ادھر علی کی اماں نے کہنا شروع کر دیا، حیا حیدرا حیا حیدرا یا حیدرا یا حیدرا۔ ادھر لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یا علی ابن ابی طالب کے مولا آقا، یا رسول خدا، علی ابن ابی طالب نے ہمارے سام کو مار دیا، جس سے ہم پتہ کرتے تھے بچہ حلالی ہے کہ حرامی ہے، حلالی ہے کہ حرامی ہے۔ کہنے میں نبی فرماتے اس نے آج بھی مرنا تھا، اس نے کل بھی مرنا تھا، اس نے پرسوں بھی مرنا تھا۔ چلو یہ آج ہوا، یہ اچھا ہوا کہ علی کے ہاتھوں مر گیا۔ تجھے آج سے لے کے قیامت تک تجھے میں کلیہ بتا دیتا ہوں، تجھے میں قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ پہچان کرنی ہو اپنا کون ہے پرایا کون ہے، یہ شام سے نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی کیسے کرے کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرو، اگر خوش ہو جائے تو حلالی ہے، اگر جل کے راک ہو جائے پکا حرامی۔ جشن مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ، آمد مرتضی، آمد مرتضی، ایمان نعرہ حیدری۔ جو بندہ تھکا بیٹھا ہاتھ کھڑا کیجئے گا ذرا، شاباش ایک اور، آپ دو اور جی، چہرے پہ دیکھو نا میں۔ تھک گئے جی، مجمع تھک گئے آپ کا۔ شاہ صاحب حاجی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلے بھی فکرہ کہا، آج آپ جھولیاں پھلاؤ، جھولیاں پھلاؤ سارے۔ یہ فکرہ آخری ہے، اس فکرے میں میں نے چیک کر لینا ہے کتنے بندے ہیں جو جناب ابو طالب سے عیدی لینے کے لیے آئے ہیں، کتنے بندے ہیں جو جناب رسول خدا سے عیدی لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی بندہ جناب ابو طالب سے عیدی دیے بغیر، نبی سے عیدی دیے بغیر یا اس اللہ سے عیدی لیے بغیر گھر چلا گیا، پھر اس بندے کا یہاں پہ آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے کسی اور جشن میں بھی یہ بات کی تھی، اگر کوئی بندہ حج سے واپس آ جائے، عمرے سے واپس آ جائے نا، اور کسی وہ اور جگہ کا ہو، آپ کا دوست ہو، آپ فروخ آباد میں مٹھائی بانٹے اور اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کے نام کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ اس وجہ سے بانٹ رہے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں۔ یار آپ نبی کے جشن، نبی کے بھائی کے جشن میں ہو، جناب زہرا کے شوہر کے جشن میں ہو، جناب حسنین کے بابا کے جشن میں ہو، آج کعبے کے کعبہ کے جشن میں ہو، آج پھر جھولیاں پھلا کے جناب ابو طالب سے خیرات مانگو، اپنے آپ کو خوش کر کے بیٹھا کرو، اپنے چہرے پہ مودت کی لکیر ہونی چاہیے، علی ولی اللہ لکھا ہونا چاہیے۔ آج یہاں پہ جبرائیل بھی آیا ہوا ہے، آج یہاں پہ میکائیل بھی آیا ہوا ہے، آج یہاں پہ سارے کے سارے ملائکہ اور یہ جبرائیل فرشتوں کو لے کر، ساروں کو لے کر یہاں پر آیا ہوا ہے۔ جب یہ واپس جائیں گے نا، اللہ کی بات
بارگاہ میں, نبی کی بارگاہ میں, علی کی بارگاہ میں, جناب عمران کی بارگاہ میں, اے اللہ کا نبی, اے جناب عمران, اے جناب فاطمہ بنت اسد کہ فاروق آباد والے, فاروق آباد امام بارگاہ مسجد حسینیہ میں بیٹھ کے کہ جناب ابو طالب کا جشن منا رہے ہیں, یہ آپ کے کیا لگتے ہیں, یہ آپ کے کیا لگتے ہیں, یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ذرا سوچ کے بتا دو, ہماری نسلیں نہیں سنور جائیں گی اگر نبی کہہ دے یہ میرے اپنے ہیں. یہ میرے. آج کا دن خوشی کا دن ہے جی, آپ کی زحمت تمام ہوگی جی, کافی آپ کو زحمت دی معذرت کے ساتھ, آپ کی زحمت تمام ہوگی. جتنے بزرگ صاحبان بیٹھے ہیں, جتنے نوجوان بیٹھے ہیں, جتنے بچے بیٹھے ہیں, آج عید ہے, آج عید ہے. مومن کا ہر دن وہ عید کا دن ہوتا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے, جس دن وہ شب جمعہ بھی ہے, علی ابن ابی طالب کی آمد بھی ہو گئی ہے. ابھی خدا کی بارگاہ میں نبی کا, علی کا, جناب زہرا کا, ان معصوم ہستیوں کا واسطہ دے کے ان کی خوشی میں خوش ہو کے خدا کو واسطہ دو, خدایا ہم گناہگار ہیں, علی کے صدقے میں گناہ معاف کر. ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, اس اللہ کی عطا کرنے میں. ذرا سوچو آج کتنی پوری کائنات خوش ہے کہ وہ کعبہ جو بت خانہ تھا علی کی آنے کی وجہ سے وہ سجدے کے قابل ہو گیا. علی نہ آتے تو وہ سجدے کے قابل نہ ہوتا. یہ آپ کا پیر ہے, خوش بخت ہو آپ. آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں, خوش بخت ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو علی جیسا امام عطا فرمایا. میں نے روایت کا فکرہ پڑھا اور آپ کی زحمت تمام کرنے لگا اسی پہ. جس بندے کے دل میں, امام صادق کا فرمان ملا یادر الفقی میں, جس بندے کے دل میں میرے دادے علی کی محبت و ولایت کا نور ہو, جس بندے کے دل میں میرے دادے علی کی محبت و ولایت کا نور ہو. سنیے گا فکرہ, جس بندے کے دل میں میرے دادے علی کی ولایت و محبت کا نور ہو. پھر فکرہ سنو, ابھی سر سجدے میں رکھو, قیامت کو اٹھاؤ, حق ادا نہیں ہوتا جو نبی نے اور امام نے ہمارے متعلق کہہ دیا. سنیے گا فکرہ, فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے دل میں میرے دادے علی کی محبت و ولایت کا نور ہو, بروز معاشر ایک ایک بندہ 70,000 بندوں کی شفاعت کرا سکتا ہے. ایک ایک بندہ 70,000 بندوں کی شفاعت کرا سکتا ہے. ایک ایک بندہ 70,000 بندوں کی شفاعت کرا سکتا ہے. تو پھر فکرہ آگے آپ کو ہدیہ نہ کر دوں, بھائی جن کا چاہنے والا 70,000 بندوں کی شفاعت کرا سکتا ہے وہ علی کتنی عزت کا مالک ہوگا. وہ علی کتنی عزت کا مالک ہوگا. بس بھی آپ کی زحمت تمام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام